شہزادہ صدر شریعت ممتاز الفقہاء محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ دامت فیوزہم بذات خود یہاں تشریف فرما ہیں اور عرس کی صدارت اور اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر عرس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، قانونی پابندیوں کی وجہ سے بہت ہی محدود پیمانے پر قرآن خوانی اور ایصال ثواب کا پروگرام تھا۔ احباب کی خواہش اور اصرار پر یہ مختصر مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ فقیہ ہونا کوئی معمولی کمال نہیں ہے، محدث ہونا بھی کمال ہے، لیکن فقیہ ہونا معراج کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث اور فقیہ کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے اس کو بہت واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی وحفظها ووعاها وعداها ورب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اس کو محفوظ رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ ایسا بہت ہوگا کہ حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہوگا، اور جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ اس سے بڑا فقیہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے محدث کے لیے نظر اللہ عبدا فرما کر تر و تازہ رہنے کی بشارت دی۔ آپ محدثین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، احوال اور اقوال کو چن چن کر گلدستہ احادیث میں جمع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شب و روز کو سندوں کے ساتھ جمع کر کے پوری امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا۔ محدث کی قربانی، محدث کی خدمت کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، لیکن فقیہ کی خدمت، فقیہ کا کارنامہ محدث سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ محدث صرف حدیثوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو حدیثوں میں چھپی ہوئی اللہ و رسول کی مراد کو تلاش کرتا ہے، فقہی نکات اور مسائل و احکام کا استخراج فرما کر پوری امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا انتظام کرتا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، کتنا خوش نصیب ہے وہ عالم ربانی جو بیک وقت محدث بھی ہے، بیک وقت فقیہ بھی ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے زمانے کے عظیم محدث ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے عظیم فقیہ بھی تھے، اور ایسے فقیہ تھے کہ ان کے تفقہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اعتماد کلی حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ یہاں کے موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا۔ وہاں کے موجودین میں حضور مفتی اعظم بھی ہیں، وہاں کے موجودین میں اور بھی بہت سارے علماء اور فضلاء ہیں، لیکن تفقہ فی الدین کے معاملے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس بات کی صراحت فرما دی کہ یہاں کے موجودین میں
तफक्कुह जिसका नाम है वो मौलवी अमजद अली में सबसे ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के शहज़ादे मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत फ़यज़ुहुम इस दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस भी हैं और इस दौर के सबसे बड़े फ़क़ीह भी हैं। बेशुमार हदीसें सनद के साथ उनके सीने में महफूज हैं और जिन हदीसों से बड़े बड़े उलमा मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज नहीं कर पाते, उन हदीसों की रोशनी में बरजस्ता हुजूर मुहद्दिस कबीर मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुक़हा की अज़मत शान को बयान फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ खैर कसीर का इरादा फरमाता है जिसको दीन में फ़क़ीह बना देता है। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया जिसे हिकमत दी गई, जिसे शरीयत का इल्म दिया गया, उसे खैर कसीर दे दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बेशुमार सहाबा ऐसे थे जिनके सीनों में हज़ारों हज़ार हदीसें महफूज थी, लेकिन वो 21 सहाबा जो उन्हीं हदीसों की रोशनी में मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते थे, वो सारे सहाबा के सर का ताज थे। उसकी वजह यही है कि मुहद्दिस सिर्फ हदीसों को महफूज रखता है और फ़क़ीह हदीसों में छुपे हुए इल्मी निकात और बारीकियों को तलाश कर लिया करता है। हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान अपने दौर के सबसे अजीम फ़क़ीह थे। जब आपका आखिरी सफ़र हज था, आप यहाँ से शाहगंज तशरीफ़ ले गए, बुखार आ गया, हलालत की हालत में आप बरेली शरीफ पहुँचे, बुखार की शिद्दत है। उसी आलम में हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक लंबा चौड़ा इस्तिफ्ता आया। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद भी हज़रत सदरुल शरिया के साथ हज पर जा रहे थे, हज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद जो इल्म तफ़क्कुह में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यादगार थे और उनके इल्मी और रूहानी अमानतों के अमीन थे, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि अभी इसका जवाब मेरे दिमाग में मुस्तहज़र नहीं है और हज की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ, किताब देखने की फुर्सत भी नहीं है। मौलाना अमजद अली साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, जाओ उनकी बारगाह में सवाल पेश करो, फ़ौरन उसका जवाब अता फरमाएंगे। हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान सख्त हलालत और बीमारी के आलम में थे, लेकिन हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में वो मुश्किल सवाल जब पेश किया गया तो लेटे लेटे उसी मजलिस में हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने उन तमाम सवालों को हल फरमा दिया और तशफ़ी बख्श जवाब अता फरमाया। ये इस बात की दलील है कि हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बीमारी के आलम में भी आपका दिमाग इतना हाजिर था कि आपको तमाम मसाइल आपके दिमाग में महफूज थे और बीमारी के आलम में भी आप जवाब लिखवाने पर कादिर थे। हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान अपने दौर के सबसे अजीम मुनाज़िर भी थे। जब मौलवी अशरफ अली थानवी रंगून पहुँचे और मौलवी अशरफ अली थानवी के चाहने वालों ने उनकी झूठी करामतें बयान करना शुरू की, लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका मुरीद बनाना शुरू किया, यहाँ तक के मकरूज़ों का कर्ज माफ़ करके उनका मुरीद बनाना शुरू किया। तो रंगून के सुन्नियों ने आला हजरत की बारगाह में ख़त लिखा कि हुज़ूर यहाँ पर मौलवी अशरफ अली थानवी आए हुए हैं, भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर उनका मुरीद बनाया जा रहा है, कर्जा माफ़ करके उनका मुरीद बनाया जा रहा है, हर तरफ उनकी तकरीरें हो रही हैं, उनकी झूठी करामतें बयान की जा रही हैं, उनकी शान व अज़मत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, भोले भाले सुन्नी मुसलमान गुमराह हो रहे हैं और ये मुनाज़रे का चैलेंज दे रहे हैं। इसलिए आप किसी मुनाज़िर को भेज दीजिए जो मौलवी अशरफ अली थानवी का मुकाबला कर सके। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी जमात के हकीमुल उम्मत हैं, वो उस जमात के मुजद्दिद भी हैं, उनसे मुकाबला करना कोई आसान नहीं था, लेकिन आला हजरत अजीमुल बारगाह, आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह का पला हुआ
یہ شعر جس کا نام امجد علی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے بے شمار تلامذہ پر نگاہ دوڑائی تو آپ کی نظر انتخاب کسی اور پر نہیں بلکہ علامہ امجد علی اعظمی پر آ کر ٹک گئی، اور آپ نے حکم صادر فرمایا کہ آپ رنگون جائیے اور مولوی اشرف علی تھانوی سے مناظرہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حکم پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بریلی سے کلکتہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی سے ٹیلی گرام کر دیا تاکہ سنی مسلمانوں کو اطمینان رہے کہ ہمارا مناظر بھی پہنچنے والا ہے۔ جب حضرت صدر الشریعہ کلکتہ پہنچے تو کلکتہ سے آپ نے پھر ٹیلی گرام دیا کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ اور فلاں جہاز سے فلاں وقت رنگون پہنچ رہا ہوں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان وقت مقررہ پر رنگون پہنچے، لیکن مولوی اشرف علی تھانوی کو جیسے ہی اطلاع ہوئی کہ مولانا امجد علی آ رہے ہیں، شیر رضا آنے والے ہیں، تو اس کے اوصاف خطا ہونے لگے، اور صدر الشریعہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک دن پہلے جہاز سے وہ بھاگ کر کلکتہ پہنچ آئے۔ ادھر صدر الشریعہ رنگون پہنچتے ہیں اور مولوی اشرف علی تھانوی رنگون چھوڑ کر کلکتہ آ جاتے ہیں۔ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کو معلوم ہوا کہ وہ رنگون آ گئے ہیں اور مولوی اشرف علی تھانوی رنگون سے کلکتہ بھاگ گئے ہیں، تو آپ فوراً دوسرے دن پہلے جہاز سے کلکتہ آئے، اور کلکتہ پہنچنے کے بعد بھی اعلان کیا، تلاش کروایا کہ مولوی اشرف علی تھانوی مل جائیں تو یہی ان سے مناظرہ کیا جائے۔ لیکن جب حضرت صدر الشریعہ کلکتہ پہنچے تو مولوی اشرف علی تھانوی کلکتہ چھوڑ کر تھانہ بھون پہنچ گئے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ علامہ امجد علی اعظمی کی عبقریت اور آپ کی مناظرہ صلاحیتوں کا کیا عالم تھا کہ اس جماعت کا جو سب سے بڑا عالم، جس کو اس جماعت کے لوگ مجدد اور حکیم الامت کہتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے شعر کے مقابلے میں ٹکنے کی جرأت نہ کر سکا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی عظمتوں کا خطبہ سارا زمانہ پڑھ رہا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کام کی مشین تھے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب علوم متداولہ سے فارغ ہوئے، آپ جون پور تشریف لے گئے اور خصوصیت کے ساتھ معقولات کا علم حاصل کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد رشید علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری کی بارگاہ میں جون پور پہنچے، اور آپ نے معقولات کی منتہی کتابیں علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری سے پڑھی، اور اس کے بعد علم حدیث میں کمال حاصل کرنے کے لیے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ وسیع احمد محدث سورتی کی بارگاہ میں پیلی بھیت مدرسۃ الحدیث میں پہنچے، اور تقریباً 2 سال تک مسلسل محدث سورتی کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے صحاح ستہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ کو بھیجا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ملاقات ہی میں حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اس کے بعد منظر اسلام کے لیے جب ایک قابل صدر المدرسین کی ضرورت پڑی تو محدث سورتی کے ایما اور اشارے پر علامہ امجد علی بریلی تشریف لے گئے، اور تقریباً 18 سال تک مسلسل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی آپ نے بریلی میں رہ کر علوم و معارف کا فیضان ساری دنیا میں تقسیم فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ننھے میاں مولانا محمد رضا صاحب فرماتے تھے کہ صدر الشریعہ کام کی مشین ہے، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہونے پائے۔ صدر الشریعہ 12 کتابیں 11 کتابیں پڑھاتے تھے۔ بعض طلباء کو اوقات درس کے علاوہ میں بھی پڑھاتے تھے، فتویٰ نویسی کرتے تھے، مطبع اہل سنت کا پورا کام سنبھالتے تھے، پروف ریڈنگ کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا پارسل بنوا کر بھیجتے تھے، اس کا پورا حساب و کتاب رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر رات کے 12 بجے 1 بجے تک استفتاء سناتے، اور اعلیٰ حضرت جو اس کا جواب عطا فرماتے اس کو تحریر فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو کام کرنے کا
جو موقع ملا اسی صحبت بافیض نے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو ایسا جوہر اور ایسا ہیرا بنا دیا جس کی چمک آج بھی باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اعلیٰ حضرت روحانیت کے معاملے میں بھی اتنے کامل و مکمل کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وصال ہو رہا تھا تو اس سے پہلے آپ نے وصیت قلم بند فرمائی اور آپ نے کہا کہ انتقال کے بعد میری نماز جنازہ مولانا حامد رضا پڑھائیں، اگر حدیث میں جو دعائیں مذکور ہیں وہ ساری دعائیں یاد کر دیں، ورنہ مولانا امجد علی پڑھیں، چونکہ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان ولی تھے، ولی ہونے کی حیثیت سے وہ مقدم تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے ان کا نام پیش فرمایا، مگر ایک شرط لگا کر کہ وہ 14 دعائیں جو حدیث میں منقول ہیں اور جن کو میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، اگر وہ یاد ہو تب تو حجت الاسلام پڑھائیں، حامد رضا پڑھائیں، ورنہ مولانا امجد علی پڑھائیں۔ صدر الشریعہ کے لیے کوئی قید نہیں لگائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی روحانیت اور نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ علامہ امجد علی کو وہ 14 دعائیں یاد ہی یاد ہیں، اس لیے یہاں شرط کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو سب سے مقرب تھے اس شخصیت کا نام ہے علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان، اور اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کے شہزادوں سے حضرت صدر الشریعہ کا تعلق بہت گہرا رہا۔ آپ پوری پابندی کے ساتھ عرس رضوی میں بریلی شریف جاتے اور بریلی شریف کی عقیدت و محبت اور بریلی کی عظمت کا یہ عالم کہ اگر بریلی شریف میں کوئی آدمی آپ سے مرید ہونا چاہتا تو آپ ہرگز اس کو مرید نہیں فرماتے، بلکہ یہ فرماتے کہ تم حجت الاسلام سے مرید ہو جاؤ یا مفتی اعظم سے مرید ہو جاؤ، کم سے کم بریلی میں رہ کر میں تم کو مرید نہیں کر سکتا۔ بتائیے یہ ایثار، یہ قربانی، یہ خلوص کون پیش کر سکتا ہے؟ وہی پیش کر سکتا ہے جس کے رگ و ریشے میں بریلی کی محبت اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بریلی کی عظمت سے غافل نہ ہونے پائے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان جس زمانے میں مظہر اسلام چلا رہے تھے اور چندہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بوجھ آپ کے اوپر ہو جاتا تھا، اپنی جیب سے خرچ کرتے آپ مقروض ہو جاتے تھے، اس زمانے میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان خاموشی کے ساتھ اپنے مریدین کو متوجہ فرماتے، بلکہ جو مریدین آپ کو نذرانہ پیش کرتے آپ وہی نذرانہ اپنے مریدین کو دے کر کہتے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں پیش کرو۔ بارہا ایسا ہوا کہ حضور صدر الشریعہ نے اپنے مریدین کو مظہر اسلام کی طرف متوجہ فرمایا، مفتی اعظم کی طرف متوجہ فرمایا، تاکہ حضور مفتی اعظم ہند کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ یہ عظمت اور یہ محبت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کو یوں ہی نہیں حاصل ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بیٹے کی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا اور وہ سب کچھ عطا فرمایا جو ایک مخلص باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اور صدر الشریعہ نے بھی زندگی کے آخری لمحے تک یہ ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایسے روحانی فرزند ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت کی محبت سے غافل نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی سچی عقیدت و محبت اور اعلیٰ حضرت کے علم پر اتنا اعتماد کہ 2 شخصیتوں کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے کسی مسئلے میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں کیا، ایک علامہ وسیع احمد محدث سورتی اور ایک علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ، کسی مسئلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ان بزرگوں نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ کیا اس دور کے جدید محققین حضرت صدر الشریعہ سے زیادہ فقیہ ہیں کہ بات بات پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور طلباء کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھاتے ہیں کہ کیا اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے؟ کیا اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنے سے ہم ضروریات دین کے منکر ہو جائیں گے؟ ضروریات دین کے منکر تو نہیں ہوں گے، اسلام سے باہر تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایسے ہی مسلسل اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہوتا رہا اور طلباء کے دل و دماغ میں اختلاف کی کیفیت پیدا کی جاتی رہی تو
پھر ایک دن یہی طلبہ غیر مقلدیت کے راستے پر چل پڑیں گے اور صرف اعلیٰ حضرت سے نہیں رسول پاک سے بھی اختلاف کریں گے، صحابہ سے بھی اختلاف کریں گے، ائمہ مجتہدین سے بھی اختلاف کریں گے۔ اس کا یہ بھیانک نتیجہ آنے والا ہے۔ اور جو عظیم فقیہ ہوتا ہے اس کے دور میں غلط تحقیق پیش کی جائے گی تو وہ خاموش نہیں رہے گا، اصلاح حال کے لیے، اظہار حق کے لیے وہ ضرور کچھ نہ کچھ بیان دے گا، تنبیہ فرمائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے، ایسے فقیہ کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان العلم عند ثریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے فرمایا، قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں رسول پاک نے کسی اور امام کی بشارت نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت سنائی۔ امام اعظم بھی اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ جو فقیہ ہوتا ہے اس کے دل میں خشیت ربانی ہوتی ہے، شریعت کے خلاف جب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، قاضی ابن ابی لیلہ، ان کا نام محمد ابن عبد الرحمن تھا، لیکن قاضی ابن ابی لیلہ کے نام سے مشہور تھے۔ 32 سال تک کوفے کے قاضی رہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کوفہ جو اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا، بڑے بڑے ائمہ کرام مجتہدین کرام تھے، لیکن منصب قضا پر جس شخصیت کو 32 سال تک کام کرنے کا موقع ملا وہ حضرت قاضی ابن ابی لیلہ، وہ صاحب فقہ بھی ہیں اور صاحب حدیث بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی فیصلے میں وہ غلطی کرتے اور امام اعظم ابو حنیفہ تنبیہ فرماتے تو ان کو بہت برا لگتا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی مجلس قضا سے اٹھ کر جا رہے تھے اور ان کی مسند قضا کوفے کی جامع مسجد میں سجتی تھی، وہیں بیٹھ کر وہ مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے۔ مجلس قضا کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ایک آدمی سے جھگڑا کر رہی تھی اور لڑتے لڑتے اس عورت نے کہا، یا ابن الزانیین، اے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی ابن ابی لیلہ نے سنا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو پکڑ کر مسجد میں لایا جائے۔ خود بھی مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت پر حد قذف کی دوہری سزا قائم کی جائے۔ ایک حد قذف میں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یا ابن زانیین اس نے کہا، اس کے باپ کو بھی زانی کہا، ماں کو بھی زانیہ کہا، اس لیے اس پر ڈبل حد قذف جاری کی جائے، 160 کوڑے لگائے۔ اس عورت کو مسجد میں کھڑا کرا کے 160 کوڑے لگائے گئے۔ وہ عورت لائی گئی، 160 کوڑے اس کو مارے گئے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قاضی ابن ابی لیلہ نے اپنے اس ایک فیصلے میں 6 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کہ مجلس قضا کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، وہ گھر جا رہے تھے اور پھر واپس آ کر کے فیصلہ سنا دیا۔ کورٹ کچہری کا جج کہیں جا رہا ہو تو کیا آ کر کے وہ فیصلہ سنا دے گا؟ یہ ان کی پہلی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں حد لگوائی۔ رسول پاک نے مسجد میں حد جاری کرنے سے اور مجرمین کو سزا دینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے، مجرمین کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے۔ حدود و قصاص کے فیصلے تو ہو سکتے ہیں لیکن مسجد میں حدود و قصاص کو جاری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی دوسری غلطی ہے۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو کھڑا کرا کے حد لگوایا، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب عورت پر حد جاری کی جائے تو بیٹھا کر حد جاری کی جائے تاکہ اس کی پردہ پوشی ہوتی رہے۔ یہ ان کی تیسری غلطی ہے۔ اور چوتھی غلطی یہ ہے
کہ انہوں نے دو حد قذف کا فیصلہ کر دیا، جبکہ گالی کا کلمہ ایک ہے۔ یا ابن زانیہ، جب گالی کا کلمہ ایک ہے تو ایک ہی حد واجب تھی، مگر انہوں نے دو حد کو واجب قرار دیا۔ یہ ان کی چوتھی غلطی ہے۔ اور پانچویں غلطی یہ ہے کہ ایک ساتھ انہوں نے دونوں حدوں کو جاری کروا دیا۔ اگر کسی پر دو حد واجب بھی ہو تو پہلے ایک حد جاری کی جائے گی، اور جب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد دوسری حد جاری کی جائے، مگر انہوں نے دونوں حدوں کو ایک ساتھ جاری کروا دیا۔ یہ ان کی پانچویں غلطی ہے۔ اور چھٹی غلطی یہ ہے کہ جس آدمی کو گالی دی گئی اس نے انصاف کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے FIR نہیں کیا، اس نے مقدمہ نہیں قائم کیا، تو کیوں انہوں نے فیصلہ سنا دیا؟ حدود و قصاص میں شرط ہے کہ جب تک مقدمے کا مطالبہ نہ کیا جائے، انصاف کا تقاضا نہ کیا جائے، اس وقت تک قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے از خود اس مسئلے کی نوٹس لی اور خود ہی مسجد میں آ کر فیصلہ سنا دیا۔ یہ ان کی چھٹی غلطی ہے۔ قاضی ابن ابی لیلہ نے اپنے اس فیصلے میں 6 غلطیاں کی۔ اب آج کے چھوٹے چھوٹے مفتیوں کی غلطی بیان کر دیجئے تو وہ جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ تو قاضی ابن ابی لیلہ تھے، کوفے کے قاضی تھے، حضرت علی نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا۔ وہ صرف کمشنری کے قاضی نہیں تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کس نے ان کو قاضی مقرر کیا یہ معلوم نہ ہو۔ حضرت علی جو باب العلم ہیں، مولا کائنات ہیں، داماد پیغمبر ہیں، شیر خدا ہیں، جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما، تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ انہوں نے قاضی بنایا، وہ بہت برہم ہوئے۔ ابو حنیفہ ہمیشہ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں۔ کوفے کے گورنر کے پاس گئے، کہا کہ ابو حنیفہ ہمیشہ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، اس سے شاہی وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے پابندی لگا دی جائے کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہ دیں۔ کوفے کے قاضی اور امیر نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ اب ابو حنیفہ کسی کو مسئلہ نہیں بتائیں گے، فتویٰ نہیں بتائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے دل ہی میں سوچا کہ کوفے میں میرے علاوہ 10 مفتی ہیں، مجتہد ہیں، دین کا کام رکے گا نہیں، فتوے کا کام ہوتا رہے گا۔ اب ایسی صورت میں فتویٰ دینا مجھ پر فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، اس لیے میں امیر کی اطاعت کروں گا اور فتویٰ نہیں دوں گا۔ اسی دور میں آپ کی بیٹی نے گھر کی چہار دیواری میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ابو جان آج میں روزے سے تھی، میرے دانت سے خون نکل رہا تھا، بار بار میں نے تھوکا، کچھ دیر کے بعد تھوک صاف ہو گیا، خون کی آمیزش ختم ہو گئی، تو اب اگر میں تھوک نگل لوں تو کیا میرا روزہ رہے گا یا جاتا رہے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کرنے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیٹی ہے اور گھر کی چہار دیواری میں سوال ہو رہا ہے۔ اگر آپ جواب دیتے تو امیر کو خبر نہیں ہوتی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ دیکھو، وہ ارشاد فرماتے ہیں جانے پدر مجھ پر پابندی عائد ہے اور امیر کا حکم ہے کہ میں کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتا، اس لیے گھر کی چہار دیواری میں بھی میں امیر کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، تم اپنے بھائی حماد سے مسئلہ پوچھ لو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی واقعے کی بنیاد پر ابن خلقان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اطاعت امیر اور دیانت و تقویٰ کی جو مثال پیش کی ہے دور دور تک اس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ تو اس دور میں بھی یہ تھا کہ اگر کسی کے فتوے پر تبصرہ کر دیا جائے، تنقید کر دیا جائے تو وہ آدمی جان کا دشمن بن جاتا تھا، اس کے سارے احسانات کو ختم کر دیتا تھا۔ اور اس دور میں بھی کہ اگر حضور محدث کبیر اپنے بعض شاگردوں کے فتووں اور فیصلوں پر تنقید کر دیں اور تنقید کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس کی اصلاح ہے، اظہار حق ہے، تو وہ بھی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی مرتبہ عید کے چاند کے مسئلے میں کتنا ہنگامہ برپا ہوا، طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں 4 متدین علماء نے حاضر ہو کر شہادت پیش کی اور سب نے بیک زبان شہادت پیش کی کہ ہم نے کلیت البراۃ الامجدیہ کی 3ری منزل کی چھت سے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ حضور محدث کبیر نے
تلاش اور تحقیق اور تفتیش اور علماء کے مشورے کے بعد فیصلہ صادر فرمایا کہ کل عید ہے۔ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کچھ منافقین نے پرچار کرنا شروع کر دیا کہ گھوسی کا مطلب تو بالکل صاف تھا، پھر 4 ہی آدمیوں نے کیوں دیکھا، جبکہ گھوسی میں 2 دن سے بارش ہو رہی تھی، 28 تاریخ کو بھی بارش ہوئی اور 29 رمضان کو بھی 2 مرتبہ بارش ہوئی۔ اور بارش کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا تعلق معقولات سے ہو، کسی نے سمجھا اور کسی نے نہیں سمجھا، تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 28 تاریخ کو بھی بارش ہوئی اور 29 تاریخ کو بھی بارش ہوئی۔ گھوسی کا مسئلہ ابر آلود تھا، گھوسی کا مسئلہ صاف نہیں تھا، اور جب مسئلہ ابر آلود ہو تو عیدین کی جانچ کے لیے 2 آدمیوں کی شہادت کافی ہے، لیکن حضور محدث کبیر نے از راہ احتیاط 4 آدمیوں سے شہادت لی اور اس کے بعد فیصلہ صادر فرمایا کہ کل عید ہے۔ مگر جن کو حضور محدث کبیر کی ذات سے الرجک ہے، حضور محدث کبیر ان کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، اظہار حق اور اصلاح حال کے لیے ان کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے نہیں چاہا کہ حضور محدث کبیر کے فیصلے پر عید ہو سکے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ فیصلہ قبول کروں تو میری ناک کٹ جائے گی اور قبول نہ کروں تو دنیا گالی دے گی، تو بیچ کا راستہ نکالا کہ گھوسی کا مسئلہ صاف تھا، اور جب مسئلہ صاف ہو تو جمع عظیم اور جماعت کثیرہ کی شہادت درکار ہے، اور گھوسی میں صرف 4 لوگوں نے شہادت پیش کی ہے، اس لیے میں محدث کبیر کے فیصلے کو تسلیم نہیں کروں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جن فقہا نے اور جن علماء نے مسئلہ صاف ہونے کی شرط پر جمع عظیم اور جماعت کبیرہ اور کثیرہ کی شرط رکھی ہے، انہی علماء نے یہ بھی لکھا ہے مگر یہ کہ وہ بلندی پر چاند دیکھنا بیان کرے تو قاضی قبول کر لے گا، اور بلندی کی یہ تعریف نہیں ہے کہ پہاڑ ہی سے دیکھے تو قبول کیا جائے گا۔ چھت کی بلندی بھی بلندی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت کی بلندی سے دیکھا تو یہ کوئی خاص بات نہیں، بہت سارے لوگ چھتوں سے دیکھتے ہیں، تو پہاڑوں پر بھی تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور پہاڑوں سے چاند دیکھتے ہیں، پھر فقہائے کرام نے کیوں اس کو بلندی میں داخل کیا؟ 2-4 سال کے بعد آپ کہیں گے کہ آئیفل ٹاور جو پیرس کے اندر ہے 5000 فٹ اوپر ہے، اس کے اوپر سے دیکھا تب بلندی مانی جائے گی، اس کے نیچے سے دیکھے گا تو بلندی نہیں مانی جائے گی۔ فقہائے کرام نے صاف لکھا ہے کہ اگر بلندی سے دیکھنا بیان کرتا ہے تو مسئلہ صاف ہونے کے باوجود 2 آدمیوں کی شہادت قبول کر لی جائے گی اور قاضی کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ اور یہاں دیکھنے والوں نے کلیت البنات الامجدیہ کی 3ری منزل کی چھت سے دیکھنا بیان کیا، اور وہ سب کے سب ثقہ تھے، متدین تھے، پابند صوم و صلاۃ تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ قاضی ان کی شہادت کو رد کرے اور ان کی شہادت کو قبول نہ کرے؟ اچھا چلیے، گھوسی کا مسئلہ صاف ہی تھا، مگر آپ کا دل و دماغ تو صاف نہیں تھا۔ اگر آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جمع عظیم چاہیے، جماعت کثیرہ کی شہادت چاہیے، تو رات بھر ٹیلی فون پر مصروف رہنے کی کیا ضرورت کہ محدث کبیر کے فیصلے پر عمل نہ کرنا، تم لوگ عید نہ کرنا، تم لوگ عید نہ کرنا۔ ہم لوگوں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تم لوگ عید کرو، بلکہ فیصلے میں اعلان میں صاف لکھ دیا کہ یہ اعلان شہر گھوسی اور مضافات گھوسی کے لیے۔ سینکڑوں لوگوں نے فون کیا کہ کیا ہم اپنے یہاں اعلان کر دیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ اعلان صرف گھوسی اور مضافات کے لیے ہے، جب تک شہادت شرعی نہ ملے اس وقت تک یہ اعلان آپ کے حق میں حجت نہیں ہے۔ شہادت حاصل کرنے کے بعد اعلان کریں یا کل آپ روزہ رکھیں۔ مگر ان کے دل میں ایسی عداوت و دشمنی، ایسا بغض بھرا ہوا ہے کہ بظاہر متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن پوری رات ہندوستان کے مختلف حصوں میں اکثر بلاد ہند میں فون کر کے لوگوں کو منع کرتے رہے کہ گھوسی کی شہادت صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ کل روزہ رکھیں اور عید کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کس مفتی کی ذمہ داری ہے کہ پورے ہندوستان میں فون کر کے لوگوں کو منع کرے؟ اور آپ کہاں کے قاضی ہیں؟ کمشنری کے قاضی ہیں کہ پورے ہندوستان کے قاضی ہیں کہ قاضی الشرق والغرب ہیں امام ابو یوسف کی طرح؟ آپ اپنا فیصلہ پورے ہندوستان میں پھیلا رہے ہیں، آخر اس فیصلے کی کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے بے شمار مواقع پر متعدد ٹیلی فون کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر پر آپ
آپ نے عید کا اعلان کیا، مگر ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھا کہ وہاں کا مسئلہ صاف تھا کہ نہیں تھا۔ جمع عظیم نے شہادت دی یا کچھ کم لوگوں نے شہادت دی، اور بعد نیرین کا کیا حال تھا، درجہ اور دقیقہ کس حال میں تھا، لیکن محدث کبیر نے اعلان فرما دیا تو اب بعد نیرین کا مسئلہ آ گیا، درجہ اور دقیقہ کا مسئلہ آ گیا، مطلع کی صفائی کا آ گیا، گھوسی کا مطلع صاف ہو کہ نہ ہو، مگر آپ کا مطلب فقہ بھی صاف نہیں ہے، آپ کا دل بھی صاف نہیں ہے، اور آپ کا دل و دماغ بھی صاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کے چکمے میں نہ آئیں۔ خبر استفاضہ میں سارے محدثین، سارے فقہا نے یہ قید لگائی ہے کہ ثبوت والے شہر سے جب تک متعدد جماعتیں آ کر بیک زبان خبر نہ دیں اس وقت تک وہ خبر استفاضہ نہیں ہے۔ یہاں گروہ در گروہ کا آنا شرط ہے، یہاں جمع عظیم کی شرط کیوں نظر انداز کر دی آپ نے؟ جماعت کثیرہ کی شرط کیوں نظر انداز کر دی؟ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر گروہ در گروہ کے درجے میں نہیں ہے۔ کیا اس مقام پر آپ کو فتویٰ رضویہ کی عبارت نظر نہیں آئی، بہار شریعت کی عبارت نظر نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آپ کو اپنی کمزوری چھپانی ہوتی ہے وہاں فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت کا حوالہ دیتے ہیں، اور جہاں اپنی بات منوانی ہوتی ہے وہاں فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 1,00,000 ٹیلی فون بھی آ جائے تو وہ بھی خبر مستفیض نہیں ہے۔ فردن ہر ٹیلی فون، ہر ٹیلی فون فرد کے درجے میں ہے، وہ جماعت کے درجے میں نہیں ہے۔ 1,000 ٹیلی فون بھی آئے تو وہ علی سبیل التعاقب آ رہا ہے، اس لیے وہاں جماعت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جماعت کی شرط رکھی گئی تھی وہاں آپ نے نظر انداز کر دی، اور جہاں شہادت قبول کرنی چاہیے تھی محض محدث کبیر کی دشمنی اور عناد میں آپ نے اس شہادت کو رد کر دیا۔ یہ ایک فقیہ کی شان نہیں، یہ ایک دنیا دار کی چال ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں کے چکمے سے بھی ہوشیار رہیں۔ وہ جب فتویٰ رضویہ کا نام لیتے ہیں تو طبیعت ڈرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چکمہ ہے۔ جب بہار شریعت کا نام لیتے ہیں طبیعت ڈرتی رہتی ہے۔ اور گھوسی میں بھی ایسے منافقین کی کمی نہیں ہے جو گھوسی میں عید بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر پرچار کر رہے ہیں کہ گھوسی میں مطلع صاف تھا۔ جب مطلع صاف تھا اور اس کے لیے جمع عظیم چاہیے اور محدث کبیر کا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو تم نے عید کیوں پڑھی؟ یا تو تمہارا عید پڑھنا غلط ہے اور یا تو تم نے جو بیان دیا باہر وہ غلط ہے۔ اس لیے آپ حضور محدث کبیر دامت فیوضہم کے فیصلے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور یہ سمجھیں کہ اس دور میں فکر رضا کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے بڑے ترجمان کا نام حضور محدث کبیر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو علم کی سوغات تقسیم ہوئی اس میں سب سے زیادہ حصہ حضرت صدر الشریعہ نے حاصل کیا، اور حضرت صدر الشریعہ کے خاندان سے، صدر الشریعہ کے ذریعے جو علم کی سوغات پورے ہندوستان میں تقسیم ہوئی، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ نے حصہ حاصل کیا، لیکن خانوادہ صدر الشریعہ میں جس شخصیت نے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علم و فضل سے سب سے زیادہ حصہ حاصل کیا، اس شخصیت کا نام حضور محدث کبیر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا علم صدر الشریعہ تک پہنچا اور صدر الشریعہ کا علم حضور محدث کبیر تک پہنچا، اور جو لوگ آج اپنے اساتذہ کو نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، وہ یاد رکھے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں بھی ہمارے لیے مشعل رائے ہدایت چھوڑا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام اعظم کے بیٹے کا نام بھی حماد ہے اور امام اعظم کے استاذ کا نام بھی حماد ہے، حماد ابن سلیمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 10-12 سال تک ان کی خدمت میں رہ کر علم فقہ کی تحصیل کی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ علم فقہ، علم حدیث میں بہت ماہر ہو گئے اور حضرت حماد کے شاگردوں میں سب سے اونچا مقام ہو گیا، اور آپ خود حدیثوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج فرمانے لگے، تو آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اب میں اپنی درسگاہ الگ کر لوں
تاکہ ہمارا ایک الگ حلقہ بنے، ہمارے شاگردوں کی الگ جماعت ہو۔ کوفے کی جامع مسجد میں درسگاہ لگتی، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں سب لوگ شامل ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا کہ میں اپنی درسگاہ الگ کر لوں تاکہ اور مضبوطی کے ساتھ میں علم دین کی اشاعت کروں، اس کو پھیلاؤں۔ لیکن جب کوفے کی جامع مسجد میں جاتے اور استاذ کے چہرے پر نظر پڑتی تو آپ ہمت نہ جٹا پاتے کہ اپنے اس استاذ سے ہم الگ ہو جائیں جس نے مجھ کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھایا ہے، لکھایا ہے۔ پھر اسی حلقہ درس میں بیٹھ جاتے۔ کئی بار آپ نے یہی سوچا کہ اب میں اپنا حلقہ درس الگ کر لوں اور اپنے شاگردوں کو الگ سے پڑھا، مگر کوفے کی جامع مسجد میں جب پہنچتے اور جیسے ہی استاذ پر نظر پڑتی، ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کا اخلاق و کردار نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور الگ نہ ہو پاتا۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے، حلقہ درس میں شامل ہوتے رہے۔ حضرت حماد کے پاس بصرہ سے خط آیا کہ بصرہ میں فلاں آپ کا قریبی تھا، وہ انتقال کر گیا اور اس کے وارثین میں سوائے آپ کے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے آپ بصرہ تشریف لائیں اور اس کی زمین و جائیداد کا انتظام کر کے آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کے فقہا کے سرتاج تھے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابو حنیفہ، میں کچھ مہینوں کے لیے بصرہ جا رہا ہوں اور اپنی مسند پر تم کو بیٹھا کر جا رہا ہوں۔ جس طرح میں کتاب و سنت کی روشنی میں، اصول و قواعد کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کر رہا تھا، اسی طرح اب تم مسائل کا استنباط اور استخراج کرو، اور جس طرح میں کتاب و سنت کا درس دے رہا تھا، اب میری مسند پر بیٹھ کر تم کتاب و سنت کا درس دو۔ میری تمام ذمہ داریاں آج کے بعد تم ادا کرو گے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاذ کی مسند پر بیٹھ گئے۔ حضرت حماد بصرہ چلے گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاذ کی مسند پر بیٹھ کر مسائل کا استنباط اور استخراج کرنے لگے۔ اس دوران ہزاروں ہزار مسائل آئے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر ان تمام مسائل کو حل فرما دیا، لیکن 50 مسائل ایسے آئے کہ جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو احساس ہوا کہ اس سلسلے میں صراحتاً نہ تو قرآن میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی صراحتاً حدیث رسول میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی اقوال صحابہ میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی میرے استاد نے ان مسائل کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، لیکن میں ان مسائل کا جواب تلاش کروں گا۔ اپنی کوشش اور محنت سے اس مسئلے سے متعلق امثال اور نظائر کو سامنے رکھ کر کے آپ نے اجتہاد فرمایا اور اس کا جواب سائلین کو عطا فرمایا، لیکن دل میں شبہ ہوا کہ کہیں غلط نہ ہو، اس لیے آپ نے سوچا کہ اس کو رجسٹر پر نقل کر لوں، سوال کو بھی لکھ لوں اور جواب کو بھی لکھ لوں۔ جب میرے استاد آئیں گے تو میں ان کو دکھاؤں گا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، اور اگر غلط ہو تو میرے استاد اس کی اصلاح فرما دیں۔ 50 ایسے مسائل پیش آئے جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ معلوم ہوا کہ اب تک میرے استاد نے ان مسائل پر کوئی مذاکرہ نہیں فرمایا ہے اور نہ ہی کوئی حکم جاری فرمایا ہے۔ آپ نے رجسٹر میں سوال بھی لکھا اور اس کا جواب بھی لکھا۔ جب استاد کئی مہینے کے بعد آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا، حضور، بے شمار مسائل آئے اور میں نے آپ کی دعا سے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر دیا، لیکن 50 جدید قسم کے مسائل ہیں، میں نے ان کو اپنے اجتہاد سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس کا سوال بھی لکھ لیا ہے، جواب بھی لکھ لیا ہے، لیکن پورے طور پر مجھ کو اطمینان اور وثوق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر ڈال دیں اور اس کی اصلاح فرما دیں۔ آپ کے استاد نے جب رجسٹر کا مطالعہ فرمایا تو 30 جواب کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، یہ 30 جواب بالکل صحیح ہیں، اگر مجھ سے بھی سوال ہوتا تو میں بھی وہی جواب دیتا جو تم نے لکھا، اور 20 کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اگر یہ سوال مجھ سے ہوتا تو میں اس کا جواب ایسے نہیں ایسے دیتا، اور اس کی دلیل بھی آپ نے ارشاد فرما دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب آپ کے استاد نے وہ سارے دلائل پیش فرمائے
فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ کے دلوں کے بند دروازے کھل گئے اور آپ نے فرمایا کہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن زندگی کے آخری لمحے تک استاذ کے علم کا محتاج رہتا ہے. کبھی بھی شاگرد اپنے استاذ کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو فرما رہے کہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے اپنے استاذ کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. مگر آج کے دور میں اتنے نالائق شاگرد پیدا ہو جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ کو علامہ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. شریعت نے جس کا مکلف بنایا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں. اس بات کا مکلف مجھ کو نہیں بنایا گیا ہے کہ میں جا کر علامہ سے بات کروں. میں کہتا ہوں کہ یہ محرومی کی دلیل ہے. استاد چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن ہر حال وہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے ہر حال میں وہ اپنے استاذ کی علم کا محتاج تھا, محتاج ہے, اور جب تک زندہ ہے وہ محتاج رہے گا. شاگرد اپنے استاذ کی علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں, آپ اپنے اندر ادب پیدا کریں, اساتذہ کا احترام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے چچزاد بھائی ہیں, حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مقرر فرمایا کہ علم فرائض کی تحصیل کریں. عبداللہ ابن عباس جن کے علم و فضل کا یہ عالم کہ فرماتے ہیں لو بالی قال بیر لوجدتہ فی القرآن, میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا کہ میری رسی کہاں. وہ جاتے حضرت زید بن ثابت انصاری کے گھر اور اتفاق سے اگر دروازہ بند ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے, دروازے کے باہر سے دستک نہیں دیتے تھے, استاذ کو آواز نہیں لگاتے تھے, بلکہ چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے. ہوائیں اڑتی, گرد و غبار آتا, آپ کے چہرے پر پڑتا, اور دیر کے بعد جب زید بن ثابت انصاری کسی ضرورت سے اپنا دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس میری چوکھٹ پر سر رکھ کر سو رہے ہیں تو ان کو اٹھاتے اور فرماتے یا ابن عم رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے, آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں لگائی, دروازے پر دستک کیوں نہیں دی, میں فوراً آتا اور آپ کو پڑھاتا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن سے علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو, اور استاذ کو دروازے کے باہر سے پکارنا اور ان کے دروازے کو کھٹکھٹانا یہ احترام کے خلاف میں نے سمجھا. اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا. وہ عبداللہ ابن عباس تھے. اور آج شاگردوں کا کیا عالم ہے, محدث کبیر کے ذریعے علم ملا, محدث کبیر کے ذریعے تقرری ہوئی, محدث کبیر کے ذریعے منصب ملا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو محدث کبیر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور وہی عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ اپنے استاذ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چڑھ رہے. زید ابن ثابت انصاری گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں. زید ابن ثابت انصاری نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس میرے گھوڑے کی رسی پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. نیچے اترے, کہا یا ابن عم رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا کے شہزادے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, میرے گھوڑے کی رسی کھینچ رہے ہیں. اگر اللہ نے قیامت میں مجھ سے سوال کر لیا کہ میرے نبی کے گھرانے کے نوجوان کیا اسی لیے تھے کہ تمہارے گھوڑے کی رسی کھینچیں, تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کی خدمت کرو, ان کا احترام کرو. اپنے استاد کے گھوڑے کی رسی کو پکڑ کر آگے آگے چلنا استاد کی خدمت بھی ہے اور استاد کا احترام بھی ہے. زید بن ثابت انصاری نے فرمایا کہ اگر آپ کو رسول پاک نے یہ تعلیم دی ہے تو ہم صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ رسول پاک کے گھرانے کے نوجوانوں کا اس طرح احترام کرتے ہیں. فوراً ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. ذرا آپ اندازہ لگاؤ, عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت جو ترجمان القرآن ہے, راز المفسرین ہیں, صحابہ میں علم فقہ کے اعتبار سے نمایاں ہیں, بے مثال ہیں, ان کے ادب کا یہ عالم کہ وہ اپنے استاذ کے دروازے کو باہر سے کھٹکھٹانا بھی گوارا نہیں کرتے. الحمدللہ جو اساتذہ اپنے طلبہ پر شفقت فرماتے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں, وہ باپ سے بھی زیادہ رتبہ اور مقام رکھتے ہیں, کیونکہ باپ تو صرف جسم کی تربیت کرتا ہے اور استاد جسم اور روح
دونوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ تنخواہ لے کر پڑھائے مگر تنخواہ لینے کی وجہ سے اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی صراحت ہے کہ اگرچہ وہ تنخواہ لے کر پڑھاتا ہے مگر پھر بھی استاد کا احترام تم پر لازم۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، لیکن میں انہی باتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ اور جماعت اہل سنت کے بہت مستند خطیب جمدہ شاہی سے یہاں تشریف لائے ہوئے، جب یہ تقریر فرماتے ہیں تو عوام علماء بھی مسرور ہوتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دست و بازو، حضور محدث کبیر کے معتمد خاص، مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی و ترجمان حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب کل ہی سے موڈ بنا کر بیٹھے ہیں کہ بہت زوردار تقریر کرنا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس انداز کی تقریر ان کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ آپ کی نگاہوں کی زینت بنیں گے اور آپ کے درمیان آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تمہارا درد نہ ہوتا، تمہارا دیوانہ